یہ قیامت کے دن کیا ہوگا، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا یہ بات ابھی تک کلیئر نہیں ہے؟ حالانکہ کتنی عجیب سی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہتی، جو بھی آدمی جوان ہوتا ہے اس نے ایک نہ ایک دن بوڑھا بھی ہونا ہے اور اس نے مرنا بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ یہ جمعے کے خطبوں میں ہم سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے اور آج ہم نے آیت نمبر 54 سے سٹارٹ کرنا ہے، جو کہ رکوع نمبر 8 ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ ہوگا اس رکوع کے بعد۔ یہ جو رکوع ہے یہ جنرل رکوع ہے۔ سورہ کہف کس طرح ہے؟ سورہ کہف اس طرح ہے کہ ایک رکوع ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنرل بات بیان فرماتے ہیں جو کہ ہدایت کی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک سٹوری بیان ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ جنرل بات ہوتی ہے، پھر ایک سٹوری بیان ہوتی ہے۔ اس طرح سورہ کہف چل رہی ہے۔ تو اب ایک سٹوری جو کہ اینڈ ہوئی تھی، دو باغ والوں کی کہانی، اس کے بعد اب یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے، کچھ ایک خطبہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جو آیت نمبر 54 سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہر جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرماتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتا ہے اور اگلے آنے والے جمعے تک اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے سے انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ لہٰذا علماء نے اس بات کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے حفاظت سورہ کہف میں کیوں بیان فرمائی، یعنی سورہ کہف میں ایسے کون سے ٹاپکس ہیں جو دجال کے فتنے سے محفوظ کرے۔ لہٰذا پھر مفسرین نے، علماء نے اس کے حوالے سے بہت تفصیل بیان کی۔ ایک طرف دجال کا فتنہ کیا ہے اور دوسری طرف سورہ کہف کیسے بچاتی ہے اس سے۔ اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ دجال اصل میں دھوکے باز ہے، دجل کہتے ہیں دھوکے کو، اور دجال
بہت زیادہ دھوکہ دینے والا۔ ویسے عربی لینگویج میں جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو بہت زیادہ کی جائے تو اس کو فعال کے وزن پر کہتے ہیں۔ جیسے کہ روٹی بنانے والا، روٹی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ پتہ ہے کسی کو؟ خبز کہتے ہیں، خبز۔ تو جو بندہ روٹیاں بناتا ہے، روٹی والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خباز۔ اسی طرح دجل، دجل دینے والا، دھوکہ دینے والا۔ تو دجال کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ دھوکہ دیتا ہے انسانوں کو، بہت سارے انسانوں کو دھوکہ دینا، بہت زیادہ دھوکہ دینا، یہ ہے دجال کا کام۔ اب دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ نیا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دجال آخری میں آ کے دھوکہ دینا شروع کرے گا۔ یہ وہ دھوکہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے بار بار بیان فرمایا، اور یہ وہ ہے کہ انسان روزانہ کی اپنی زندگی جب جی رہا ہوتا ہے، یہ جو دنیا کی ہماری زندگی ہے، جب وہ جوان ہوتا ہے، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ وہ کیا سمجھنے لگتا ہے؟ کہ یہ جو لائف ہے یہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ حالانکہ کتنی عجیب سی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو بھی آدمی جوان ہوتا ہے اس نے ایک نہ ایک دن بوڑھا بھی ہونا ہے اور اس نے مرنا بھی ہے۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو آج تک زندہ ہو، مرا نہ ہو۔ کبھی کسی ایسے آدمی سے آپ نے ملے جس کی عمر 1000 سال ہے، 2000 سال، 5000 سال؟ ہر انسان نے مرنا ہے۔ لیکن یہ اتنی بڑی ریالٹی انسان بھول جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان سمجھتا ہے اسے اس کا مال ہمیشہ زندہ رکھے گا، مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ سورہ کہف میں پیچھے جب ہم نے 2 باغ والوں کا واقعہ پڑھا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کوٹ کیا تھا۔ جس بندے کے پاس باغ تھا اس نے کیا کہا تھا؟ وَمَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی بھی ختم ہوگا، یہ باغ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، مجھے لگتا ہے کہ یہ باغ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ اب کتنی عجیب سی بات ہے، اگر باغ ہمیشہ رہے بھی اور میں مر جاؤں تو کیا فائدہ ہوا؟ اسی طرح جو لوگ گھر بناتے ہیں، بڑا عالیشان محل بناتے ہیں، اس محل کو بننے میں 20 سال لگ جاتے ہیں۔ جب محل بنانا شروع کیا تھا تو آدمی کی عمر تھی 35 سال، جب محل کمپلیٹ ہوا تو وہ 55 سال کا بڈھا ہے۔ 35 سال کا تھا تو وہ سوچتا تھا کہ یہاں سے وہاں بھاگوں گا، جب محل تیار ہوا تو پھر وہ ویل چیئر پر ہے۔ اب وہ مر گیا، محل میں کوئی اور رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو جانتے ہو کہ جو اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال کی زیادہ ٹینشن لیتا ہے، ان کی زیادہ فکر کرتا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم تو ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتے۔ ہر آدمی کو اپنے مال کی فکر زیادہ ہوتی ہے، دوسرے کے مال کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ مال بڑھے، خراب نہ ہو، ضائع نہ ہو جائے۔ یہ فکر انسان کو اپنے مال کی ہوتی ہے، دوسروں کے مال کی نہیں ہوتی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نے جو کچھ کھا لیا اور جو کچھ پہن لیا اس کا مال بس وہی ہے، جتنا ایکسٹرا بچ گیا وہ اس کا ہے ہی نہیں، وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ جیسے انسان گولڈ جمع کر کے رکھے یا گھر بناتا رہے، بہت سارے گھر بنا لیے، اس بڑی زبردست سی گاڑی بنا لی۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاڑی جب تک آپ چلا رہے ہیں تو یہ آپ کی ہے، اور جیسے ہی آپ مر گئے گاڑی تو وہیں کھڑی ہے، گھر بھی وہی رہا، بینک میں پیسے بھی ہیں اور گولڈ بھی ہے، لیکن بندہ مر گیا۔ اب یہ سب چیزیں کس کی ہیں؟ اب یہ اس کے بیٹوں کی ہے، بیٹیوں کی ہے، وارثوں کی ہے۔ لیکن ساری زندگی یہ آدمی ان چیزوں کو جمع کرنے کی فکر کرتا رہا اگر، تو یہ وہ بے وقوف ہے جو اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال کی فکر کرتا رہتا ہے۔ اور تیسرا ایک مال
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کا اپنا ہوتا ہے، پہلا کیا ہوتا ہے؟ جو کھا لیا، دوسرا جو پہن لیا یا استعمال کر لیا، اور ایک تیسرا مال انسان کا اپنا ہوتا ہے، وہ مال ہے جو آخرت میں جمع کر رہا ہے آدمی، وہ نیکیاں، وہ صدقہ جو آخرت میں جمع کروا دیا وہ میرا اپنا ہے، کیونکہ وہ مجھے ہی ملنا ہے اینڈ میں، اور جو بچ گیا دنیا میں وہ وارثوں کا ہے۔ کتنی سمپل سی بات ہے، کتنی لاجیکل بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال کی ٹینشن لیتا ہے؟ تو اس وقت صحابہ کو لگا کہ ایسا بیوقوف کون ہوگا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن بیان کی تو پھر انہیں نظر آنے لگا کہ یہ تو سب ہیں، یہ بیوقوف تو سارے ہیں، یہ وہ دھوکہ ہے۔ آپ سمجھیں کہ انسان کتنا عقل مند ہے، مگر انسان کو دجال دھوکہ دے دیتا ہے، دجل دھوکہ، یہ دھوکہ انسان کے ساتھ شروع سے ہے۔ ان ون ورڈ پورے سورہ کہف کا ٹاپک کیا ہے؟ پوری سورہ کہف کا ٹاپک یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپرری۔ کہیں تم دھوکہ مت کھا لینا، یہاں کی انجوائمنٹ، یہاں کا مال، اس کو دیکھ کر اتنے مگن نہیں ہو جانا اس کے اندر کہ یہ بھول جاؤ کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد جا کے پھر اصل زندگی شروع ہوگی۔ جو آدمی دنیا کی چیزوں کو، نعمتوں کو، انجوائمنٹ کو دیکھ کر آخرت کو بھول جاتا ہے وہ بندہ دھوکے میں ہے۔ یہ ہے سورہ کہف کا ٹاپک۔ اب آج جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے آیت نمبر 54، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس طرح قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں۔ صرفنا کہتے ہیں کسی چیز کو ایک الگ انداز میں بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات بیان کر دی اور وہ صرف تھوڑے سے لوگوں کو سمجھ میں آئی، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ فرض کریں کہ کلاس میں آپ کے میتھس کے ٹیچر کوئی ایک سالو بتائیں، آپ کو سولوشن بتائیں، کویشچن سالو کر دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کلاس میں 4 لڑکے ایسے ہیں جنہیں سمجھ میں آ گیا، یہ لڑکے ہمیں بالکل پسند نہیں ہیں، ان کو ہمیشہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن باقی پوری کلاس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اب ٹیچر کیا کرتا ہے؟ اچھا ٹیچر کیا کرتا ہے؟ وہ دوبارہ سمجھاتا ہے۔ اب اسی سٹائل میں اگر دوبارہ سمجھا دیا تو کیا فائدہ؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا سٹائل چینج کر لیتا، پہلے وہ ادھر سے بتاتا ہے، پھر وہ دوسری طرح سے بتاتا ہے، پھر وہ دوسری ایگزامپل بتاتا ہے۔ ایک کویشچن سمجھ میں نہیں آ رہا تو نمبرز اور پلس مائنس چینج کر کے ایک اور کویشچن سالو کرتے ہیں، پھر ایک اور کویشچن سالو کرتے ہیں، پھر وہی کانسیپٹ ورڈ پرابلم پہ آ جاتا ہے، ورڈ پرابلم، ریئل لائف ایگزامپل۔ اس طرح ایک ہی بات کو الگ الگ انداز میں بیان کرنے کو کہتے ہیں تصریف۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے الگ الگ انداز میں سمجھایا ہے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس من کل مثل، انسانوں کے لیے ہر مثال، ہر ضروری مثال ہم نے اس قرآن میں بیان کی ہے، الگ الگ انداز میں۔ ایک ہی پوائنٹ کہ مرنا ہے، حساب دینا ہے، یہ ریئل لائف نہیں ہے، یہ ٹیسٹ لائف ہے۔ ریئل لائف مرنے کے بعد آئے گی اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، نیک لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا، ظالموں کو سزا ملے گی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بہت انداز میں بیان کی ہے۔ اس کو فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر ضروری مثال، لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مگر انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا، انسان بہت بحث کرتا ہے۔ جدل مطلب بحث کرنا۔ اب نارملی
ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ دیکھو میں نے تو ہر طرح سے سمجھا دیا مگر انسان سمجھتے نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے انسان سمجھتے نہیں ہیں تو کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ اس میں انسانوں بیچاروں کی غلطی نہیں ہے, ان کا دماغ چھوٹا ہے. ان کو اگر آپ سمجھیں کہ ایک ٹیچر بولے کہ میں نے ہر طرح یہ کوشچن سمجھا دیا ہے مگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا, تو اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ بچوں کی غلطی ہو. ایسے ٹیچر کو بولتے بھائی آپ کو پڑھانا نہیں آتا پھر. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہا. اللہ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, انسان بحث بہت کرتا ہے. یعنی اب آپ ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, سامنے والے کو سمجھ آ چکی مگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا. اب اس کو یوں سمجھیں کہ دو لڑکوں کی لڑائی ہو گئی کینٹین میں لنچ بریک میں, اور وہاں بہت سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے. ان دونوں بچوں کو بلایا پرنسپل نے, ہیڈ نے اپنے آفس میں. اب وہ پوچھ رہے ہیں بھائی کیا ہوا تھا. اب دونوں بچے کیا بولتے ہیں کس کی غلطی تھی؟ دوسرے کی غلطی تھی. اب یہ تو ہو نہیں سکتا, دونوں کی غلطی تو نہیں ہو سکتی. کس نے شروع کیا تھا؟ وہ کہے گا اس نے شروع کیا تھا, اور وہ کہے گا اس نے شروع کیا تھا. تو اب اس میں کیا کرتے ہیں؟ اب اس میں ہم آرگیومنٹس پیش کرتے ہیں. بھائی دیکھیں اگر اس نے شروع کیا ہوتا تو ایسا ایسا ہونا چاہیے تھا. دونوں کے آرگیومنٹ سامنے رکھے جاتے ہیں. اس کے بعد سی سی ٹی وی کیمرہ نکالا جاتا ہے, ان کو ریکارڈنگ دکھائی جاتی ہے کیمرے کی کہ یہ دیکھیں یہ آپ اس کا منہ مار رہے ہیں کھڑکی کے اوپر. جس نے پہلے منہ کھڑکی پہ مارا اس کی غلطی, تو بولے گا نہیں یہ ریکارڈنگ میں آیا نہیں ہے. اب جو آدمی بحث کرنا آتا ہو وہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانے گا. وہاں پہ آپ کا پرنسپل رات تک بھی بیٹھا رہے نا, پھر بھی یہ بندہ نہیں مانے گا. جو بندہ نہیں ماننا چاہتا ہو وہ اتنی بحث کرے گا کہ آپ اس کو ہرا ہی نہیں سکتے. آخری میں ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے جو ساری دنیا میں چلتا ہے, اس کا نام ہے ڈنڈا. آخری میں ڈنڈا پڑتا ہے, یعنی پھر بحث بند ہو جاتی ہے. تو کہتا ہے بیٹا بس اس میں غلطی آپ ہی کی ہے, یہاں لکھیں آپ سسپینڈڈ ہیں, اپنے ابو کو لے کر آئیں. تو وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. لیکن کیا اس نے اپنی غلطی مانی؟ نہیں. اس کے خیال میں ابھی بھی وہ غلط نہیں ہے. دنیا میں ہم زیادہ بحث نہیں کرتے. جیسے پاکستان میں تو اتنا ایشو نہیں ہے, لیکن آپ دبئی چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں اور گاڑی غلط پارک کر دیں. اب وہ آئے, جب آپ واپس آئیں گے آپ کی ونڈ اسکرین پہ پرچی لگی ہوئی, اس میں لکھا ہوگا 50 پاؤنڈ پے کر دیں, یا 100 پاؤنڈ یا 200 پاؤنڈ. دبئی میں تو 1000 ریال ہے, سعودی عرب میں 1000 ریال, اچھے خاصے پیسے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ بڑھتی رہتی ہے 2000, پھر 5000, اور آپ کے ڈرائیونگ لائسنس پہ ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے. لیکن وہ بندہ کبھی مانے گا نہیں. آپ اس سے بحث کر لیں کہ آپ نے گاڑی غلط پارک کی ہے, بولے گا نہیں صحیح پارک کی ہے. تو اگر بحث کریں صرف اور سزا نافذ نہ کریں, سزا نہ دیں, صرف بحث کرتے رہیں, تو کوئی مجرم کبھی اپنی غلطی نہیں مانے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تک قیامت نہیں آتی یہ سزا کو روکا ہوا ہے. اس دنیا میں اللہ سزائیں نہیں دیتا, تھوڑی تھوڑی دیتا ہے, لیکن کمپلیٹ سزا دنیا میں نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے دنیا میں؟ ٹائم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتا. اب ایک آدمی ہے وہ چور ہے, رات کے وقت چوری کرتا ہے, کسی کو نظر نہیں آتا, کسی کو نہیں معلوم کہ یہ چور کون ہے, لیکن چور کو تو پتہ ہے, چور کو معلوم ہے میں چور ہوں. اب وہ جاتا ہے جمعے کے خطبے میں اور وہاں قرآن حکیم کی آیت سنتا ہے کہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے, ہر چیز لکھ رہا ہے, قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. تو یہ باتیں سن کے چور کیا سوچ رہا ہے؟ چور سوچ رہا ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں نے چوری کی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی چور ہے؟ چور, ڈاکو, لٹیرے, کرپشن کرنے والے موجود ہیں سارے. وہ روزانہ ہر جمعے یہ باتیں سنتے ہیں, ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا.
اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی ہوئی. ابھی اللہ تعالیٰ آرگیومنٹس پیش کر رہا ہے. انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مانتا نہیں ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان بحث بہت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے طرح طرح سے الگ الگ انداز میں سمجھائی ہے, ہر طرح کی مثال. مگر انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان بحث بہت کرتا ہے. اب اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس انسان کی شکایت کی ہے؟ یہاں پر شکوہ کیا ہے, بحثو, بحث کرنے والا انسان. جیسے آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ, کبھی آپ روڈ پہ دیکھیں گے ایک آدمی رانگ وے آ رہا ہے بائک چلاتا ہوا. اب اسے ٹریفک پولیس سے روک لیا, وہ اس کو بول رہا ہے آپ رانگ وے آ رہے ہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میری غلطی ہے, آئندہ نہیں ہوگا. کبھی سنا ہے ایسا؟ یہ تو 10 سیکنڈ لگے اس میں تو. یا یہ کہ دو لوگ جا رہے تھے, ٹکر ہو گئی, دو گاڑیوں کی ٹکر ہو گئی. اب دونوں گاڑی سے اترتے ہیں اور دونوں آ کے بحث کرنا شروع کر دیتے روڈ پہ. اور کیا بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ غلطی کس کی تھی؟ اب کسی کی تو تھی. اگر آدمی مان لے, اپنی غلطی مان لے, تو یہ ڈسکشن 20 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے مسئلہ سالو ہونے میں. وہ کہے گا جی 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 میری غلطی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اتنے پیسے ہوئے, آپ اتنے پیسے دے گا, جی بالکل, ختم ہو گیا. 20 سیکنڈ بھی لگے نہیں. وہاں پہ 5-10 منٹ کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ انسان مانتا نہیں ہے, بحث کرتا رہتا ہے, بحث کرتا رہتا ہے, اپنی غلطی نہیں مانتا انسان. اب اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کہا یہ اچھا انسان نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھ کے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی بندے سے بحث کر رہا ہے, سامنے والا غلط ہے اور آپ صحیح ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض کریں آپ بحث کر رہے ہیں, سامنے والا غلط ہے اور آپ صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس آدمی سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس وقت بحث کرنا بند کر دیں, بحث کو ختم کر دیں, اور ختم کرنے کے لیے چاہے آپ کو اس کی بات ماننی پڑے, آپ سوچتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو, غلطی میری ہی تھی, اور آپ جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ صرف اس بات پر جنت میں ایک محل دے گا, صرف اتنی سی بات پہ کہ آدمی سوچتا ہے کہ اس وقت بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, یہ بندہ اپنی بات مان نہیں رہا, لہٰذا آپ بحث کو ختم کر دیں, بحث کرنا بند کر دیں. انسان بحث کیوں کرتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ میں نے غلطی مان لی تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا, چھوٹا ہو جاؤں گا میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ جو شخص اللہ کے لیے چھوٹا ہونا پسند کر لے, جو شخص اللہ کے لیے دوسروں کے سامنے عاجز ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کو لازماً دوسروں کی نگاہوں میں بڑا کر دے گا. جو آدمی دوسروں کی نظروں میں چھوٹا ہونے سے نہ ڈرے, اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نگاہوں میں بڑا کر کے رہے گا. بالکل الٹا ہے یہ, یعنی آدمی دوسروں کی نگاہوں میں بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے, اس کو تکبر کہتے ہیں. تکبر کا مطلب ہی یہی ہے. تکبر یہ کبر سے بنا ہے, بڑا ہونے کی کوشش. تکبر کیا ہوتا ہے؟ بڑا بننے کی, بڑا ہونے کی بلا وجہ کی کوشش, اس کو کہتے ہیں تکبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک دانے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اور تکبر کا الٹا کیا ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے آپ کو یہ چیک رکھے. دیکھیں جب بھی آپ کی گاڑی لگے گی کسی کے ساتھ, آپ کا دماغ آپ کو بتائے گا کہ غلطی میری نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ کی ہو. جب بھی آپ کا رن آؤٹ ہوگا, آپ کا دماغ آپ کو بتائے گا کہ
رن آؤٹ نہیں ہے. یہی ہے, یہ نیچرل سی بات ہے. اور اس ٹیم میں جتنے لوگ ہیں, بیٹنگ ٹیم میں, ان سب کو یہی لگے گا کیا کہ رن آؤٹ نہیں ہے. اور بالنگ ٹیم میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو کیا نظر آئے گا کہ آؤٹ ہو گیا. اب ایک آدمی باؤنڈری پہ کھڑا ہوا ہے, اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا وہاں سے, وہ وہاں سے شور مچاتا ہوا آ رہا ہے, آؤٹ ہے آؤٹ ہے, بے ایمانی ہو رہی ہے. آدمی سوچے بھائی تمہیں کیسے پتا آؤٹ ہے یا نہیں, ادھر نظر آ رہا ہے کچھ, لیکن اس کو یقین ہے کہ آؤٹ ہے. اور وہاں جتنے لوگ بیٹنگ سائڈ پہ جو نہیں انتظار کر رہے ہوتے اپنی بیٹنگ کا, اس میں سے ایک آدمی واش روم میں گیا ہوا تھا, وہاں سے شور مچاتا ہوا آ رہا ہے, اوے نہیں ہوا, آؤٹ نہیں ہوا. تو آدمی یہ سوچے یہ اتنا یقین کیسے ہے سب کو, اتنا یقین کیسے. اسی لیے تو تھرڈ امپائر ہوتا ہے بیچارہ. اگر وہ تھرڈ نہ ہو تو انٹرنیشنل کرکٹ بھی نہیں چل سکتی. وہاں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے, اس ٹیم والے کہہ رہے ہیں, اس ٹیم والے کہہ رہے ہیں نہیں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آپ کی کمزوری ہے, یہ نیچرلی ہوتا ہے. آپ جس ٹیم میں ہوتے ہیں آپ اسی کی سائڈ لیں گے, یہی نیچرل ہے. آپ جس گاڑی میں بیٹھے تھے اس کے ڈرائیور کی غلطی نہیں ہو سکتی, پتہ نہیں کیوں, بھائی ہو سکتی ہے, وہ بھی انسان ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب بھی انسان کے پاس دو آپشن ہو, اب دو آپشن ہے نا, آؤٹ ہے یا نہیں ہے, تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے کس میں فائدہ ہے. جس میں فائدہ ہے وہ نہ کریں. امام شافعی کیا فرماتے ہیں, جس میں آپ کو ذاتی فائدہ ہے آپ اس کے خلاف جائیں, کیونکہ کافی چانسز یہ ہوں گے کہ آپ اس طرف انکلائنڈ ہوں گے اور آپ کو سامنے کے دلائل بھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے. اب ایک شخص آپ سے آ کر بحث کر رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں یہ بحث میری کمزور ہے, میرے پاس دلائل نہیں ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ اس بندے کی بات صحیح ہے, تو آپ کو اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا کہ یہاں پر مجھے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کیونکہ میرا پورا وجود مجھے دھکا دے رہا ہوگا بحث کرنے میں. اکثر ہوتا ہے نا, بحث ہوتی ہے فارم ہاؤس پہ کبھی جاتے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ یہاں بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, ہمیشہ بحث ہوتی ہے ہر رول کے اوپر, چاہے چھکا ہوا یا چوکا ہوا, کیچ ہو گیا یا نہیں ہوا, رن آؤٹ ہوا یا نہیں ہوا. اور دونوں ہر مرتبہ بحث میں یہی ہوگا کہ یہ پوری ٹیم ایک طرف, وہ پوری ٹیم دوسری طرف. ایسا کیوں ہوتا ہے یہ انسان کو سمجھنا چاہیے, یہ نیچرل ہے, پسندیدہ نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا اس کا انجام بہت خطرناک ہے. کرکٹ کی حد تک زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, آپ نے جھوٹ موٹ رن آؤٹ لے لیا, اس سے کیا فرق پڑے گا, لیکن جب آپ بڑے ہوں گے یہ چیز خطرناک ہوتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ جا کر انسان کس لیول تک جا سکتا ہے کہ یہ جو کچھ عرصے پہلے ہولوکاسٹ ہوا تھا اس میں سارے جرمنز ایک طرف تھے, ہٹلر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ہٹلر کہہ رہا تھا کہ ہم افضل ریس ہیں, ہم بہترین انسان ہیں, باقی تمام انسانوں کو قتل کرنا ہمارا فرض ہے, ہمارا حق ہے, ہم مار سکتے ہیں. کتنی غلط بات لگ رہی ہے. پوری جرمن قوم اس کا ساتھ دے رہی تھی. اور اس وقت اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ. اسرائیل کے اندر تمام لوگ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, نیتن یاہو کی پوری کیبنٹ اسے سپورٹ کر رہی ہے. اور انڈیا پاکستان کی جنگ میں بھی یہی ہوتا ہے. اب پتہ نہیں 6 جہاز گرے تھے یا ایک گرا تھا, ہمیں کیا پتا بھائی. یہ سچ بولتے ہیں کبھی ہم سے, ہمارے فوجی سچ بولتے ہیں, ہمارے حکمران سچے ہیں, انڈیا کا میڈیا جھوٹا ہے, ہمارا میڈیا جھوٹا ہے. کیا ضرورت ہے نمبر بولنے کی, نہ بولیں, ہمیں کیا پتا 6 گرے 2 گرے 1 گرا, کیا ضرورت ہے کہ ہم اس پہ نمبر لیں. یا تو ہم موجود ہوں ہمیں پتا ہو, اس لیے کیونکہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو 6 گرے تھے, بس 6 ہی تھے بھائی, ہمیں معلوم ہے 6 تھے, 6 رفائل گرے. اور جتنے لوگ انڈیا میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں 0 گرے, بس ختم ہو گئی بات. جہاں پیدا ہوئے اتنے جہاز گرے, اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ حقیقت کیا ہے. کیا ضرورت ہے سائڈ لینے کی. اللہ تعالیٰ کو سائڈ لینے والے لوگ پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو سچ کے ساتھ کھڑے ہوں, چاہے دشمن کا فائدہ ہوتا ہے. آپ بولیں گے یہی سچ ہے, چاہے اس سے انڈیا کو فائدہ ہو, چاہے یہودیوں کو فائدہ ہو. حق پہ ڈٹنے والے لوگ, اور وہ کب ہوگا جب آپ اپنی کمزوری پہچانیں گے. کیونکہ میں پاکستانی ہوں اس لیے میں پاکستان کو سپورٹ کروں گا. کیوں بھائی,
کیوں کروں گا میں سپورٹ؟ میری وفاداری صرف اللہ کے ساتھ ہے، میں نے جواب اللہ کو دینا ہے۔ جو مجھے پتا ہے اس کے بارے میں بولیں گے ہمیں پتا ہے، جس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا اس کے بارے میں پتا نہیں۔ کتنے جاج گرے تھے پتا نہیں، یہ 6 کہہ رہے ہیں، وہ 2 کہہ رہے ہیں، وہ 1 کہہ رہا ہے، وہ 0 کہہ رہا ہے۔ مجھ سے پوچھے کتنے گرے تھے، پتا نہیں بھائی، ہم وہاں تھے تھوڑی، ہمیں نہیں پتا۔ یہ ہے صحیح پوزیشن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب کسی چیز کا پتہ ہو تو بتا دیا کرو، اور اگر نہیں پتہ ہو تو بولا کرو واللہ اعلم، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اپنے نبی کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تکلف یہ ہوتا ہے بلا وجہ سائڈ لینا۔ یعنی آج ہم نے کیا دیکھا ہے اس آیت میں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن میں ہر طرح سے سمجھا دیا انسان کو، مگر انسان بہت بحث کرتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بحث کرتا ہے۔ فائنلی ایک اہم بات، اس آیت کا جو اصل میں اطلاق ہے وہ ہے اسلام پر۔ آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 25%۔ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ اونلی 25%، صرف 25%۔ قرآن کو کتنے سال ہو گئے دنیا میں؟ تقریباً 1500 سال، 1400 پلس۔ قرآن حکیم کے سامنے کوئی دین نہیں ٹک سکتا۔ اگر قرآن سے کمپیئر کیا جائے گا ہندوازم کو تو وہ بالکل گر جائے گا دلائل کی بنیاد پر۔ عیسائیت کو کمپیئر کیا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ قرآن نے ان سارے آرگیومنٹس کو زیرو کر دیا ہے، یہودیوں کے آرگیومنٹس کو زیرو کر دیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، اگر انسان حق پرست ہوتا، اگر انسان سچ پہ چلنے والا ہوتا تو آج سارے مسلمان ہو چکے ہوتے۔ اگر دلائل کی بنیاد پر انسان چل رہا ہوتا، اس پہ نہیں کیونکہ میں عیسائی پیدا ہو گیا ہوں لہٰذا میں مسلمان نہیں ہوں گا، اگر ایسا نہ ہوتا تو سارے مسلمان ہونے چاہیے تھے۔ اب کیوں نہیں ہے؟ اس آیت میں اللہ جواب دے رہے ہیں کیوں نہیں۔ کیا اس لیے انسان مسلمان نہیں ہو رہا کہ قرآن کے دلائل ناکافی ہیں، ویک آرگیومنٹس ہیں، اللہ نے بات صحیح سمجھائی نہیں ہے، لوگوں کو ابھی تک کلیئر نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے یا نہیں، کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا یہ بات ابھی تک کلیئر نہیں ہے؟ کیا سارے اعتراضات کا جواب نہیں دیا گیا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر چیز سمجھا دی، الگ الگ طرح سے سمجھا دی، پھر لوگ کیوں نہیں مانتے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت بحث کرتا ہے، بہت بحث کرتا ہے انسان۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔